بسم اللہ. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا ومولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الحج کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. گزشتہ جمعے یہ بیان ہوا تھا. اللہ فرماتا ہے وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں قابو دیں تو وہ نماز قائم کرنا اور اس کو برپا کرنا ان کا کام ہوگا، اور وہ زکوٰۃ دیں اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں، اور اللہ ہی کے لیے سب کاموں کا انجام. اس حوالے سے اتنی بات دہراؤں گا، انسان کی عزت کس چیز سے ہے؟ انسان کو بنایا کس نے ہے؟
انسان پر اللہ تعالی کا کرم ہے کہ اس نے اشرف المخلوقات بنایا، عزت دی ہے، تو وہ انسان بھی اپنی عزت کو پہچانے اور وہ کام کرے جو اس کی عزت والے ہوں، نہ کہ اس کی عزت کے منافی ہوں۔ ایک انسان کو اگر زمین میں حکومت ملے، قابو ملے، کوئی منصب ملے، کوئی عہدہ ملے، ڈیزگنیشن، اس کو کوئی مرتبہ ملے، تو اس کو اللہ کے حضور اور زیادہ جھکنا چاہیے، اکڑنا نہیں چاہیے۔ وہ خود بھی اور اس کے ماتحت، جو اس کے انڈر، جن کو آپ ماتحت کہتے ہیں، ان کو بھی نماز کا پابند بنائے۔ صاحبان نصاب ہیں، ایک خاص مقدار میں مال ہے تو زکوٰۃ کا پابند بنائیں۔ بھلائی، اچھائی، ستھرائی کا حکم دیں، برائی، بدی، بےہودگی سے روکیں۔ یہ ایک انسان کی وہ ذمہ داری ہے، وہ پہچان ہے جس سے وہ اپنے آپ کو عزت والا، مرتبے والا بناتا ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو وہ شکل و صورت کا تو انسان ہوتا ہے، مگر اپنے کردار میں اور اپنے دکھاوے میں وہ عزت والا نہیں رہتا۔ یہ بات ایک انسان کو یاد رکھنی چاہیے۔ یہاں سوچنے کے لیے ایک زاویہ دے رہا ہوں۔ لفظ حرام کے ایک معنی عزت کے بھی ہیں۔ مسجد الحرام، المسجد الحرام کعبۃ اللہ کو کہتے ہیں، تو حرام کے ایک معنی عزت والے بھی ہیں۔ تو یوں بھی سوچے کہ کہا گیا کہ مسلمان پر فلاں چیز حرام ہے، کیا معنی؟ ذرا سوچنے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اے انسان، تیری عزت اتنی ہے کہ یہ چیز تیرے لیے اچھی نہیں ہے۔ غور کریں اس پہ۔ تو وہ انسان جب غلط کام کو خود اختیار کرتا ہے تو گویا وہ اپنی عزت کے خلاف جاتا ہے، تو وہ خود اپنی عزت کو ختم کرتا ہے۔ تو جو اچھائی اختیار کرے گا وہ اپنی عزت کو قائم رکھنے کی کوشش کرے گا۔ تو ہمیں یہ کہا گیا۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا نماز 5 وقتہ، 5 فارسی میں 5 کو کہتے ہیں، 5 وقت فرض ہے۔ اس کو باقاعدگی کے ساتھ، باقاعدگی کا مطلب یہ کہ جب ٹائم آ جائے اس کے پورے آداب، احکام کے ساتھ اس کو ادا کرنا۔ ہمارے ہاں لفظ کہا جاتا ہے نماز پڑھنا، تو یہاں قائم کرنے کے لیے ذکر ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ پڑھنا تو کبھی ہو گیا پڑھ لی، نہیں، اس کو جب وقت آ جائے اس کے تمام آداب کے ساتھ پوری طرح اس کو ادا کرنا، یہ مزاج ہونا چاہیے، اور اس کی عادت بچپن سے پڑتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا 7 برس کا بچہ ہو نماز کے لیے کہو، 10 برس کا ہو جائے سختی کرو، تاکہ اس کے اندر یہ عادت کی طرح بیٹھ جائے کہ جب وقت آئے تو وہ نماز پڑھے۔ ہمارے ہاں جب ماں باپ نہیں پڑھیں گے تو اولاد کو کیسے کہیں گے؟ خود آفیسر، جس کو آپ باس کہتے ہیں، جو ڈائریکٹر جنرل ہو یا مینیجنگ ڈائریکٹر، ایم ڈی، ڈی ایم وغیرہ کہلاتے ہیں، یا سربراہ ہیں،
وہ نہیں کریں گے تو وہ اپنے ماتحت کو کیسے کہیں گے؟ تو اس کو قائم کرنا ہے۔ گھر میں باپ سربراہ ہے، وہ خود پڑھے، بیوی بچوں کو کہے۔ ہمارے ہاں بیوی کے لیے یہ سمجھا کہ اس کا کام صرف کچن سنبھالنا ہے، جہاں کھانا پکایا جاتا ہے، باورچی خانہ، مطبخ، یہ وہ سنبھالے۔ بچوں کا کام ہے اسکول کا کام کرنا۔ ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ نماز جو ہے وہ فرض عین ہے، جس پر ہے ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے، خود پڑھیں اور ان کو پابند کریں۔ تو کہنا، قائم کروانا، اس کے لیے کوشش کرنا، یہ ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ اسلام کا مالی نظام ہے۔ اگر باقاعدگی سے رائج ہو تو آپ لوگوں کے معاشی مسائل، نماز معاشرتی طور پر ٹھیک رکھے گی آپ کو، اور زکوٰۃ معاشی نظام آپ کا درست رکھے۔ اگر آپ سمجھیں کہ باقاعدہ حساب رکھنا ہے، ہیرا پھیری نہیں کرنی ہے، سال کے بعد زکوٰۃ نکالنی ہے، پورے معاشرے میں آپ کے ہاں بھلائی ہی بھلائی ہوگی، مگر پرواہ نہیں کی جاتی۔ بتہ دے دیتے ہیں، ٹیکس دے دیتے ہیں، اور جانے کہاں کہاں خرچ کر لیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مسئلہ آئے، ہم میں سستی یا کوتاہی یا ہمارے اندر کوئی اور تنگی آ جاتی ہے، تو یہ چیز ہمیں عزت نہیں پہنچاتی، فائدہ نہیں پہنچاتی، یہ سستی، یہ کوتاہی نقصان دیتی ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ امروا بالمعروف، حکم کس کا دینا ہے؟ یہاں لفظ امر آیا، حکم دینا۔ امرو فرمایا، امر حکم کو کہتے ہیں۔ پتہ چلا بندے بھی حکام ہوتے ہیں۔ بندوں کا حکم اگر اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہو تو مانا جائے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہو تو وہ ماننا یا اس کو منوانا درست نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی کا کہنا مانا جا سکتا نہیں۔ کوئی حکم دے اللہ کے خلاف، رسول کے خلاف، تو وہ نہیں مانا جائے گا۔ اگر باپ ہے، سربراہ ہے، عہدیدار ہے، کوئی ہے، چنانچہ آپ کو میں نے یہ کہا تھا، حضرت ابو بکر نے پہلا خطبہ دیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق جو حکم دوں وہ تم پر ماننا لازم ہے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کے مطابق نہ ہو تو تم پر ماننا لازم نہیں ہے۔ آج پاکستان میں یا دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے؟ نماز قائم نہیں کی جا رہی، الا ماشاءاللہ۔ الا ماشاءاللہ جب کہہ دیں تو اس کا مطلب سب ایک جیسے نہیں، الا سوائے ان کے جن کو اللہ نے بچایا ہے، جو صحیح لگے ہوئے ہیں وہ مراد ہوتے ہیں۔ تو جو قائم کر رہے ہیں وہ مراد نہیں، باقی اکثریت کا کیا حال ہے؟ پرواہ نہیں ہے۔ 6 گھنٹے کا میچ دیکھ لیں گے، پارٹیوں میں جا کے جلسوں میں، سیاسی دوسرے جلسوں میں گھنٹوں لگا دیں گے۔ اگر 50 رکعتیں ہیں ساری ملا کے روزانہ کی، گھنٹہ نہیں لگتا، وہ نہیں پڑھتے۔ فرائض، واجبات اور سنتیں مؤکدہ ہی لے لیں، نوافل نہ بھی ہو، وہ بھی نہیں پڑھتے۔ آدھا گھنٹہ بھی روزانہ سستی، حالانکہ اس میں ہماری عزت۔ پھر مالی نظام میں ہماری بھلائی، میں نے آپ سے کہا تھا نا، مالدار اگر غریبوں پہ خرچ کرے گا تو وہ غریب اس سے محبت کریں گے، نہیں کرے گا تو وہ اس کے مال کی وجہ سے اس سے حسد کریں گے، نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ وہ خرچ کرے گا تو وہی اس کے وفادار جانثار بنتے ہیں۔ سوچا جائے، بھلائی کا حکم دینا، آپ بھلائی رائج کریں گے، برائی سے روکیں گے، ماحول اچھا ہوگا، آپ کا کردار اچھا ہوگا، آپ کا معاشرہ اچھا ہوگا، آپ کی نسل بہتر ہوگی۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟
حکمران برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں، خود کہتے ہیں یوں نہ کرو اور وہی کام سب سے پہلے خود کر رہے ہوتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میرا سیاست سے تعلق نہیں، میں بات کر رہا ہوں اسلام کی۔ اگر حاکم خود جھوٹ بولے گا، وعدے کا پابند نہیں ہوگا، حاکم خود بگاڑ بدعنوانی کرے گا، تو کیا معاشرہ درست رہے گا؟ نہیں۔ تو اس بات پر اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں کہ ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے۔ تو ہم نے بحیثیت مسلمان اس بات کو پہچاننا ہے کہ ہمیں بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روک۔ میرے ماتحت ایک آدمی ہے، میں اس کے ساتھ میں خود ٹھیک رہوں، اس کو ٹھیک رکھوں۔ ہر فرد اس طرح ذمہ داری کا احساس کرے گا، معاشرہ درست رہے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اگر میں نہیں کروں گا تو کیا فرق پڑ جائے گا، تو پھر اس سے بات بن سکتی نہیں، کیونکہ ایک سے دو سے چار، پھر اسی طرح آگے بگڑتا چلا جاتا ہے، اور سدھار چاہیں گے تو سدھرتا چلا جائے گا۔ اس پر ہمیں توجہ دینی ہوگی۔ شہوات، خواہشات کے پیچھے چلنے والے کبھی کامیاب اونچی نہیں ہوتی۔ دولت کی خواہش ہو جائے، زیادہ دولت، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سونے کی ایک وادی ہوگی کہے گا 2 ہو جائے، 2 ہوگی تو کہے گا 4 ہو جائے، ملٹی پلائی جس کو کہتے ہیں نا، ضرب دینا۔ فرمایا انسان کے منہ کو مٹی کے سوا کوئی نہیں بھر سکتا۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا قول مشہور ہے کہ انسان کے پاس پیسہ زیادہ ہو جائے تو مٹی پر لگاتا ہے۔ دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے ہے، وہ اب گھر بنا رہا ہے، اس میں کیا کچھ لگا رہا ہے، مٹی پہ ہی لگا رہا ہے نا۔ کتنا کھا لے گا، کیا کچھ کھا لے گا دیکھا جائے تو وہ انسان جو خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے پھر وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ ہرس، طمع، ہوس، ان میں تو نقطہ بھی نہیں ہے ان لفظوں میں، تو جو یہ کرے گا اس کو کیا ملے گا؟ سوچنے کی بات ہے اگر وہ غور کرے۔ حضرت شیخ سعدی کا بڑا پرانا قول، طمع راہ سے حرفست ہر سیتی ہی، فرمایا طمع کے 3 حرف ہیں، توئے میم عین، فرمایا نقطے سے بھی خالی ہیں، یہ تینوں خود خالی ہیں، تمہیں کیا دیں گے؟ تو اگر سوچے انسان کہ طمع کرنا، ہرس کرنا، ہوس، ان سے کچھ بھی حاصل ہوتا نہیں۔ بچوں کو سکھانے کے لیے شروع میں نصاب میں کہانی بیان کی تھی کہ ایک جانور تھا، اس کے منہ میں ہڈی تھی، کہیں پانی کھڑا ہوا تھا، وہاں جا کے دیکھا تو اس کو اپنا عکس نظر آیا۔ اس نے دیکھا کہ آگے بھی وہ جانور کھڑا ہے، اس کے منہ میں بھی ہڈی ہے، تو وہ اپنا عکس دیکھ رہا تھا، لیکن وہ جانور تھا، اس کو عکس کی سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا اس جانور کے منہ میں جو ہڈی ہے وہ لے لوں، اپنی ہڈی موجود ہے منہ میں، اپنے ہڈی موجود ہے، مگر دوسرے کی لینے کے لیے جب اس کی طرف لپکنے لگا، اپنے منہ کی جو ہڈی تھی وہ بھی گر گئی اور وہ دوسرا نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو ہرس، اس میں کسی کو کچھ ملتا نہیں۔ تو یاد رہے، بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں۔ یہاں ایک بات اور، بچوں کے معاملے میں، گھر کے معاملے میں، رشتہ داروں کے معاملے میں ہم کہتے ہیں ہم بے بس ہیں، یہیں سے بات بگڑتی ہے۔ مثلا بچے کی ناجائز فرمائش، آپ کہتے ہیں جی بچہ ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، اس کی بات پوری کر دو۔ اس کو 1 بار 2 بار 3 بار جب لگے گا کہ میں ضد کرتا ہوں، میں روتا ہوں تو میری بات مانی جاتی ہے، وہ ہر بات کے لیے کرنا شروع کر دیتا ہے، اور آپ پوری کرتے چلے جاتے ہیں، اس کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے۔ بچے کو کس طرح، انگلش میں کہتے ہیں نا، ہینڈل کرنا ہے، کس طرح سنبھالنا ہے، یہ سیکھنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو اپنے اوپر بھی قابو ہونا چاہیے۔ آج کل کیا ہے، پہلے ٹی وی نہیں تھا، اب بچے ٹی وی سے بگڑتے ہیں جی، کارٹون دیکھنے۔ وہ کارٹون آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، حالانکہ اس میں کیا سکھایا جا رہا ہے؟
آپ کیا سمجھتے ہیں جنہوں نے بنائے ایسے ہی بنا دیے؟ وہ اس میں بھی اپنا پیغام ڈالتے رہتے ہیں، بچے کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے، وہ پھر وہی مزاج اپنانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح چیزیں، مجھے فلاں چیز چاہیے، آپ لے کے دیتے ہیں۔ کھلانے پلانے کے حوالے سے، مانگنے آنے جانے کے حوالے سے، جہاں تک ہو سکے اس کو سمجھیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ آپ کرتے چلے جائیں گے تو آپ بظاہر تو کہہ رہے ہیں کہ بچے پہ مہربانی کر رہے ہیں، مگر آپ اس کو بگاڑ رہے ہیں، اور وہ بگاڑ اس کے لیے ساری زندگی کا مسئلہ بن رہا، اس کا مزاج بن رہا ہے۔ تو خود سمجھیں، معلومات نہیں ہوتی ہے، طریقہ نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بگڑ جاتے ہیں۔ تو بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ اب گھر والوں نے، بچوں نے کسی غلط چیز کی فرمائش کی ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی میں مجبور ہوں، تو کیا مجبوری ہے؟ معلوم ہونا چاہیے نا کیا مجبوری ہے۔ برائی میں مجبوری کہہ کے آپ اس کو کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس طرح آپ بنیاد ڈال دیتے ہیں، اس سے آپ اپنے آپ کو روکیں کہ دیکھو میں اس کی جگہ 10 اچھے کام تمہیں کرنے کو دینے کو تیار ہوں، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ تو اس میں سمجھ لیں۔ اور آخری بات، اللہ ہی کے لیے سب کاموں کا انجام۔ بہت سے کام ہم کرتے ہیں، دنیا میں ہمیں راحت ملے، صلہ ملے، شہرت ملے، تو جو اللہ کے لیے کرتے ہیں وہی اچھے ہیں۔ آپ کسی کے لیے مسکرا بھی رہے ہیں تو آپ اس سے کیوں امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ کا شکریہ ادا کرے؟ آپ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے آگے سے کوئی اور آپ نے ایک کیا تو وہ 2 کرے؟ آپ اللہ کے لیے کریں۔ اگر آپ نے خواہشات کے لیے کیا ہے، کچھ صلہ پانے کے لیے کیا دنیاوی، تو آپ نے تو اپنی نیکی ضائع کر دی ہے۔ ہمارے ہاں یہی ہے کہ میں نے کسی کے ہاں جا کے اس کو 100 روپیہ دیا ہے تو وہ اگلی مرتبہ آئے مجھے 200 دے، نہیں دیا تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں اس کے گھر گیا تھا تو میں نے کچھ نہیں کھایا، وہ میرے گھر آئے تو وہ بھی اسی طرح کرے، یہ نہیں۔ آپ سے جو نیکی ہو سکتی ہے، جتنی کر سکتے ہیں وہ کریں۔